نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد کا مقصد ہی یہ تھا کہ انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جوان قیادت کو آگے لے کے آئیں۔ یونین کونسلز میں بھی نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو پراپر حصہ ملنا چاہیے، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ 10 لاکھ روپیہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کو اور 5 لاکھ روپیہ تحصیل بار ایسوسیشن کو جاری کروایا۔ یہ الیکشن کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کل میرے کیا پروگرام ہیں، تو لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں رات دن۔ انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر اس ٹائم پتہ چلے گا۔ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور جس کا بھی مسئلہ لیگلی طور پہ جائز مناسب مسئلہ ہے، میں اس کی پوری کوشش کرتا ہوں پہلے بھی کہ میں اس کا حل کرواؤں۔ جس بندے کو میری ضرورت ہو، کسی جگہ پہ ضرورت ہو، تو میں ہر ٹائم 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شام بن ریاض، CS نیوز اردو میں آپ تمام کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم NA88 کی ایک نئی ابھرتی ہوئی شخصیت، نوجوان شخصیت اور پیشے سے وکیل ایک شخص کے بعد بیٹھے ہیں جو عمران خان کے پرسنل وکیل بھی ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ علاقے کی جو ڈائنامکس ہیں جو چینج ہو رہی ہیں اور دوبارہ سے یوسیز کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور کیا وہ جو پارٹی کے احکامات ہیں ان کو فالو کریں گے یا پھر کوئی نئی پالیسی لے کر آئیں گے۔ جی احتشام بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا، میرے پاس تشریف لائے۔ دوسری بات، الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل پرعزم ہے، انتخابات ہوں گے، اور جو اوپر سے ڈائریکشنز آئیں گی اس حوالے سے ہم یہاں پہ پورے حلقے میں ورک کریں گے، اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو جیسے نعیم بھائی نے ابھی کہا کہ وہ بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے، اسی سے ہم ایک اگلا کویشچن پوچھتے ہیں کہ ابھی کچھ ان کی جو ہسٹری ہے، جو ان کی کوششیں ہیں ہمارے علاقے کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ ناقابل ستائش ہیں۔ مطلب انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، جیسا کہ ابھی بار میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں الیکشن میں، ان کی اپنی بار ہے، تو ادھر جو بھی ان کا گروپ ہے، وہ جو کینڈیڈیٹ دیتا ہے جنرل سیکرٹری کا ہر بار، وہ نوجوان ہوتا ہے، ایک ینگسٹر ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور یوسیز میں جو نئے اور ان کے پروفیشن سے جڑے اور نوجوان لوگ ہیں، کیا یہ انہیں پروموٹ کریں گے، کیا ان کا بازو پکڑیں گے؟ بالکل جی، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جب بنیاد رکھی تو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد کا مقصد ہی یہ تھا کہ انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو، اور جو جتنے لوگ ہیں پورے پاکستان میں، جو جوان ٹیلنٹ یہاں پہ موجود ہے، ہر فیلڈ میں موجود ہے، چاہے وہ کرکٹ کی ہو، چاہے وہ پولیٹکس کی ہو، ایجوکیشن کی ہو، ہر سیکٹر میں لوگ پائے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جوان قیادت کو آگے لے کے آئیں۔ تو جس طرح پہلے بھی الیکشن ہوئے، لاسٹ ٹائم بھی، اب آپ دیکھ لیں کہ وفاقی حکومت میں ایسے آپ کے سامنے منسٹر موجود ہیں، جیسے مراد سعید ہیں، وہ بالکل ینگ ہیں، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری صاحب ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ تو ایسے آپ کو بہت زیادہ فیسز نظر آئیں گے جو پہلی دفعہ عمران خان کی وجہ سے حکومت میں ان کو پہلے ٹکٹ ملے، وہ MNAs بنے، اور عمران خان نے ان کو منسٹر بنایا، اور وہ آج بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ مراد سعید جو منسٹرز کی لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر آئے ہیں۔ تو اسی طرح باقی منسٹرز بھی ہیں، وہ بڑا بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ سوال کر رہے تھے، اس میں میں یہ کہوں گا کہ بالکل جو نوجوان قیادت ہے، بھیرا وار سے میرا تعلق ہے، اور بھیرا میں ینگ نوجوان جو ہیں انہوں نے بار میں پارٹیسپیشن کی اور وہ بالکل جیتے ہیں۔ اور اسی طرح یونین کونسلز میں بھی نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو پراپر حصہ ملنا چاہیے، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ اور دوسرا میں ذکر کرتا جاؤں کہ بھیرا بار کے علاوہ ڈسٹرکٹ سرگودا، آپ کے پاس بکھر ہے، میاں والی ہے، اور بہت سی باریں ہیں جہاں پہ ڈائریکٹلی میں نے لوگوں سے رابطہ کر کے اور ان کے ساتھ پرسنلی ان کی فائلیں مکمل کروائیں، فائلیں مکمل ہی صرف نہیں کروائیں، ان کو فنڈ جاری کروائے۔ بیسیکلی جو فنڈز سالانہ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، فیڈرل لا منسٹری نے جاری کرنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ فیڈرل پروونشل لا منسٹر جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ تو وفاق میں بھی ہم نے فنڈ دیے اور پنجاب میں بھی دیے۔ تو وفاق میں جتنے فنڈ ملے، اسپیشلی میرے جو ڈسٹرکٹ تھے، اس کے علاوہ اور بھی ڈسٹرکٹ ہیں جن میں اسپیشلی میں نے ایفرٹ کی، ان سے ڈاکومنٹس منگوائے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی، اور ان کی فائلیں مکمل کر کے ان کو 10 لاکھ روپیہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کو اور 5 لاکھ روپیہ تحصیل بار ایسوسیشن کو جاری کروایا۔ جی، تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کی نوجوان قیادت کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے خدمات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ناقابل ستائش ہے۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ اچیو کیا ہے اور بہت زیادہ اچیو کرنے کی کوشش میں ہے۔
اسی متعلق ایک اور کویشچن پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ ایک لا کا پروفیشن تو لے کے چل رہے ہیں اور عمران خان کے پرسنل وکیل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہ اعتزاز حسن پیپلز پارٹی میں، بابر اعوان، ایسے ہی بہت سارے وکلاء جنہوں نے بڑا نام کمایا، تو انہوں نے بعد میں آ کے یا سینیٹر کی سیٹ لی یا پھر MNA یا پولیٹکس میں ضرور آئے. تو اس پہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ ان فیوچر کسی بڑی سیٹ کے لیے آپ ولنگ ہیں کہ آپ آنا چاہیں، اور آپ اگر آئیں تو آپ کے کیا اقدامات ہوں گے؟ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں PM صاحب کا، انہوں نے اعتماد کیا. ڈیفینیٹلی انسان کی کوشش ہوتی ہے، سٹارٹ یہاں سرگودا سے لیا، تحصیل بلوال سے سٹارٹ کیا، اور وہاں سے سفر اسلام آباد کا شروع ہوا. جب اسلام آباد گئے 2019 میں، تو وہاں پہ پریکٹس کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ لیگل کونسل کے طور پہ میری وہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوا اور وہاں پہ میں نے کام کیا. باقی ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ پریزنٹیشن چلتی رہی، PTI کے ساتھ منسلک رہے، اور بابر اعوان صاحب بھی بھائی ہیں ہمارے، اور علی ظفر صاحب، باقی ہمارے PTI کے جتنے لائرز بڑے قابل احترام ہیں. تو خان صاحب کا شکریہ جنہوں نے پشاور کیسز میں اور ثوابی کیسز اور اسلام آباد، راولپنڈی مختلف کیسز میں مجھے وہ ذمہ داری دی کہ آپ ان کو احسن طریقے سے کریں. اور الحمدللہ تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے ثوابی میں کیس جو فکس تھا وہ ڈیسائیڈ کروایا، 7-11 پہ خارج کروایا، اور اس کے بعد ابھی فوزیہ بی بی والا کیس پشاور میں چل رہا ہے. اسی طرح معراج ہمایوں نے وہاں پہ اپیل فائل کی ہے، اور 3-4 کیسز وہاں پہ چل رہے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں. تو بہترین طریقے سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ان کو جلد سے جلد ختم کروانا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ الیکشن کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کل میرے کیا پروگرام ہیں. تو بس یہ سفر ہے، آپ سفر پہ جب چلتے ہیں، آپ کے ارادے پختہ اور اچھے ہوں، آپ کے ٹارگٹ اچھے ہوں، تو آپ کو منزل ضرور ملتی ہے. تو لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں رات دن، انشاءاللہ وقت آئے گا تو پھر اس ٹائم پتہ چلے گا. جی تو ناظرین، آپ نے جانا کہ یہ نوجوان قیادت اب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے اور اس علاقے کی اور اس حلقے کی سربراہی سنبھالنے کے لیے تیار ہے. جی تو ناظرین، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی حلقے کی پسماندہ عوام جو کہ پس چکی ہے اس تھانہ کلچر سے، اس سیاسی کلچر سے، کیا یہ ہر وقت پازیٹیو امیج کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنی عوام کے لیے حاضر ہیں؟ کیا ان کے دروازے اپنی عوام کے لیے کھلے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی بندہ کسی نے بھی مجھے کال کی ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے بیک کال کروں، اور جس کا بھی مسئلہ لیگلی طور پہ جائز مناسب مسئلہ ہے، میں اس کی پوری کوشش کرتا ہوں پہلے بھی کہ میں اس کا حل کرواؤں. اور میرا نمبر ہر وقت میرے میڈیا کے اوپر، میرے پیجز کے اوپر موجود ہے. جس بندے کو میری ضرورت ہو، کسی جگہ پہ ضرورت ہو، تو میں ہر ٹائم 24 گھنٹے حاضر ہوں. اس سے پہلے آپ کے سامنے موجود ہے کہ میں نے ڈھال میں یوٹیلٹی سٹور کا قیام کیا، آپ کے سامنے افتتاح کیا. اس کے علاوہ پانی والے پلانٹس کے حوالے سے میرے جو ہے وہ ساری اعلیٰ کام سے بھی بات چل رہی ہے. اور ہمارا جو ڈھال کا اسکول ہے اس کو ہائی بنوانے کے لیے وہ بھی میں نے اپلیکیشن اسپیشل اپنے اعلیٰ کام کو دی ہے کہ مہربانی کر کے اس کو ہائی کا درجہ دیا جائے. تو جتنے بھی کام ہیں حلقے میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ نوجوان جو ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو عوام ہے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں تھانوں میں، کچہریوں میں، اس کے علاوہ مختلف لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان کو انصاف مہیا نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر جگہ پہ ان کو ڈیفینڈ کروں ان کے لیے. جیسے اب لاء کے اندر ریفارمز وفاقی حکومت لے کے آئی ہے، آپ کے سامنے ہے. فروغ نسیم صاحب نے ایک لاء جو نیا ریفارمز دی ہے، اس کے مطابق آپ 6 مہینے کے اندر جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اس نے اپنا ڈیسیجن دینا ہے. اگر ٹرائل کورٹ ڈیسیجن نہیں دیتی تو ہائی کورٹ وہ باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور جو امینڈمنٹ جو سب سے خوشائن بات ہے جو PTI نے کر کے دکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ FIR جب ہوتی ہے ایک بندے کے اوپر، قابل دست اندازی جرم اور ناقابل دست اندازی جرم آپ کو پتہ ہے، تو جو ضمانت والے جرم ہیں ان کو بھی لوگوں کو ریلیز ہونے کے لیے کورٹس میں ذلیل ہونا پڑتا تھا. جیسے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی فروغ نسیم صاحب نے امینڈمنٹ کی، اسی طرح انہوں نے یہ اختیارات SHO کو دے دیے ہیں کہ اب جو بندہ بھی بیلیبل اوفینس میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ فوراً SHO ہی وہاں سے ضمانت دے دے گا. تو اس طرح کی جو بھی ریفارمز ہیں یہاں پہ جو ہمارے مسائل ہیں، میں جہاں تک میری رسائی ہو سکی، جہاں تک میری پہنچ ہو سکی، اپنے علاقے کو لے کے میں ہر جگہ پہ ان کی آواز بنوں گا، ہر جگہ پہ ان کے
کے لیے لڑوں گا. ہر جگہ پہ ان کے جو مسائل ہیں, جیسے کہ آپ کے سامنے بے روزگاری ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے جیسے پھر رہے ہیں, تو عمران خان نے بھی کافی اسکیمیں متعارف کروائی ہیں اس حوالے سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نوجوانوں کو قرضہ, اس کے علاوہ کسانوں کو کسان کارڈ, اس کے علاوہ صحت والے کارڈ, اس کے علاوہ جو جتنے بھی عمران خان نے اسکیمیں کی ہیں تو وہ بڑا ایک زبردست کام ہے. اس پورے مشن میں ہم بھی خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں اور پورے مشن میں پورا ان کا ساتھ دیں گے. اور جو میرے علاقے کے, میرے گاؤں, میرا سائیڈ, میرے ضلع, میری تحصیل سرگودا ہے, بلوال ہے, بھیرا ہے, تو جہاں جہاں پہ لوگ موجود ہیں, جس کی میرے ساتھ اپروچ ہوئی اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے, اور پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے ہر مسائل میں ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں, ان کے غم میں, ان کے دکھ میں, ان کے سکھ میں. اسی شو کے اختتام پر ہم ان سے ان کے محسن, ان کے جو سر تھے نسیم گوندل صاحب کے بارے میں کچھ الفاظ لیتے ہیں, ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. شکریہ احتشام بھائی, آپ نے ان کا ذکر کیا. شاید نسیم گوندل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک رہنما اور ایک لیڈر, ایک استاد کے طور پہ انہوں نے جس طرح ایکسپوئر دیا, کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, ملنا ہے, وہاں پہ جو ہماری اسمبلیاں تھیں, وہاں پہ جو ایوان تھے, ان ایوانوں میں جس طرح سے متعارف کروایا, اور ان کی اسی طریقے کو لے کر وہ بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ تھے اور انصاف کی جنگ لڑتے رہے, ساتھ میں مل کے برے اچھے وقتوں میں انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا. تو انشاءاللہ میں بھی, میری پوری کوشش ہے کہ میں بھی اسی طرح سے ان کے جو نقش قدم تھے, انہوں نے جس طرح سے ایمانداری سے اور دیانتداری سے اپنا رول ادا کیا, چاہے وہ وکالت میں تھا, چاہے وہ سیاست میں تھا, تو اس کے اوپر چلوں گا. آخری سوال لیتے جائیں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان شخصیت اور لیڈر موجود ہیں, کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں, جو ہمارے جیسے ینگسٹرز ہیں, ان کے بارے میں وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ کبھی بھی آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ کا ویژن, آپ کی سوچ, آپ اپنے ارادے پختہ اور منزلیں جو ہے وہ ٹارگٹ آپ کا آسمانوں کی طرف, آپ کا ٹارگٹ جب تک نہیں ہوگا, جب تک آپ اپنی سوچ اوپر نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی آپ اوپر والی منزل طے نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے. سم ٹائمز آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی جاب ملتی ہیں, اور آپ وہاں پہ اپنے آپ کو اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں, جس سے انسان کی زندگی اس چیز کے اوپر چلی جاتی ہے. تو آپ کو ٹارگٹس جو ہیں, جو آپ کی زندگی کے مشنز ہیں, وہ بڑے ہونے چاہیے. آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی چیز جو ہے اس کو کبھی بھی زندگی میں نہ اپنائیں, اور کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہے تو آپ ارادہ کریں اور آپ اپنی کوشش کریں, محنت کریں, تو انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوتا ہے. 35 ایئر ٹائم لگا عمران خان کا, زیرو سے وہ شروع ہوئے. ویسے تو اللہ نے ان کو بڑا نام دیا ہوا تھا, لیکن سیاست میں کوئی بھی ان کو مان نہیں رہا تھا, اور لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, مذاق بناتے تھے. لیکن وہ رات دن لگے رہے, اور آخر کار عمران خان کی محنت کی وجہ سے اس نے اپنے ٹارگٹس کلیئر رکھے, اور وہ سوچتا رہا کہ میں لے کے آؤں گا, تبدیلی لے کے آؤں گا. شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد رکھی, ابھی آپ دیکھ لیں کہ 3 شوکت خانم ہاسپٹل بن چکے ہیں. اسی طرح مختلف سیکٹرز میں یوتھ پروگرام انہوں نے متعارف کروائے, کسان کارڈ متعارف کروائے, ہیلتھ کارڈ کی اسکیمیں, جو آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ 10 لاکھ کا علاج اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر کروا سکتا ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں انہوں نے کر کے دکھائی ہیں, اور آپ ہمیشہ کامیاب تب ہی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا ویژن, آپ کی سوچ بلند رہے. تو حوصلے بلند رکھیں, اپنی سوچ بلند رکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے. بہت شکریہ نعیم بھائی, بہت شکریہ. یہ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم حیدر پنجوتھا صاحب, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہت شکریہ, والسلام.